حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کا جہاں حضور نے تذکرہ فرمایا تو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی برکتیں بھی حضور نے بیان فرمائی کہ آپ کی قیادت میں اللہ رب العالمین اجتماعیت عطا فرمائے گا، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے گا۔ اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے نا کہ وجہ یہ ہے نا کہ آپ جو نعرہ لے کر اٹھیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی، بقا اور تحفظ کا نعرہ لے کر آپ اٹھیں گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور تحفظ کے لیے آپ جہاد فرمائیں گے، اور اسی جہاد کے ذریعے عالم کفر کا مقابلہ کیا جائے گا، مسلمانوں کو وہ عظمت رفتہ جو کھو چکی ہے اس کو واپس بحال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جہاد کی برکت سے مسلمانوں کو واپس عزت عطا فرمائے گا۔ اور اس میں یہ بھی حضرت امام مہدی کا جو پہلا بیعت کا 1 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے کہ جہاد پر آپ نے بیعت فرمانی ہے اور جہاد پر ہی بیعت لی جائے گی، تو اس سے یہ بھی ہمارے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد وہ امت مسلمہ کی بقا کا ضامن ہے۔ بالکل صحیح۔ جس زمانے میں نظریاتی جنگ نہیں ہوگی، پھر اسلامی جنگ۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے نا کہ آج بھی مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جماعت کو یا کسی گروہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی کے ساتھ جائیں گے، یہ فلاں۔ بالکل تو وہ امام مہدی علیہ السلام کی جنگ وہ کسی خاص علاقے کی نہیں ہوگی، کسی خاص گروہ کی نہیں ہوگی، اجتماعیت کے لیے ہوگی، اتحاد و اتفاق کے لیے ہوگی، اور اسلام کی خاطر ہوگی، پوری امت مسلمہ کی خاطر ہوگی۔ تو امام مہدی جہاد کے ذریعے اسلام کے غلبے کے لیے آپ اٹھیں گے، آپ کے ساتھ جو آپ کے چاہنے ماننے والے ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ، اس نعرے کے ساتھ اٹھیں گے، اور پوری امت آپ کا اس معاملے میں ساتھ دے گی، آپ کے جھنڈے تلے سب جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ پوری روئے زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اسلام کا ایسا بول بالا ہوگا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، اور پوری روئے زمین مشرق مغرب میں، شمال و جنوب میں اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ ہی واحد پوری امت مسلمہ کے بلکہ پوری کائنات کے حاکم ہوں گے، اور پھر کیفیت کیا ہوگی کہ انتہا درجے کا امن ہوگا، سکون ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس قدر خوشحالی ہوگی، یہ 7 سال یا 9 سال کا زمانہ جو بیان فرمایا گیا، اس میں فرمایا کہ ایسی خوشحالی ہوگی کہ لوگ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو وہ آ جائے اور اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے رابطہ کرے، مگر کوئی تو فرمایا کہ ایک بندہ، یعنی اتنے تلاش بسیار کے باوجود صرف ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اسے فرمایا جائے گا کہ جتنا تو لے سکتا ہے لے لے، کیونکہ ہے اتنا دینے والے ہی ہیں سارے۔ یعنی یہاں اگر قائد میں دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، تو پھر وہ اس کے اثرات وہ نیچے آتے ہیں، اور پوری سلطنت پر، پوری رعایا پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو امام مہدی کا جو دور اقتدار ہوگا، دور خلافت ہوگا، اور بلکہ اس کو خلافت راشدہ میں شمار فرمایا گیا، خلافت راشدہ علی منہاج نبوت میں اس کو شمار فرمایا گیا کہ ایسی خلافت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، حضور کے مقدس طریقے کے مطابق۔ تو حضور کا طریقہ تو اتحاد و اتفاق والا ہے، انتشار والا نہیں ہے، افتراق والا نہیں ہے۔ پوری امت آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی، اور اللہ رب العالمین اسلام کو غلبہ اور شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ فتنوں کا خاتمہ کیا جائے گا، ہر طرح سے جو بھی اس طرح کے معاملات مسائل ہوں گے، حضرت امام مہدی کا دور انتہائی سنہری دور ہوگا، انتہائی خوشحالی والا دور ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دور کے مسلمانوں کو آپ کی برکت سے یہ اعزاز و شرف عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔